عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا بلکہ دعویٰ کیا، اس نے کہا لن یسلم منی صاحب المال، کوئی بھی مالدار دولت مند امیر آدمی میرے پھندے سے بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس 3 جال ہیں، من احدا ثلاث اغدو علیہ بہن و اروح، وہ جو 3 جال ہیں میرے پاس، وہ میں صبح بھی اس کے پاس لے جاتا ہوں، شام بھی اس پاس لے جاتا ہوں۔ ہر امیر مالدار کے پاس شیطان ملعون روزانہ 3 ہتھیار لے کر صبح بھی جاتا ہے، شام بھی جاتا ہے، اور وار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مالدار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کی فکر میں، اس کے وسوسوں میں یہ بات ڈالتا ہے، کہتا ہے اخذ من غیر حلہ، تو نے مال کمانا ہے تو غیر حلال طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے کما جتنا کما سکتا ہے۔ یہ تیرا مال آج کروڑ میں ہے، اس کو 2 کرنا ہے۔ یہ ہتھیار شیطان کا ہوتا ہے، انسان کے وہم اور گمان میں وہ ڈال دیتا ہے، اس کے وسوسے اور فکر میں ڈال دیتا ہے، یہ پہلا وار کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں یوں کرنا چاہتا ہوں، بازار میں جانا، بازار کے حالات معلوم کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے۔ سرکار ظہر کی نماز پڑھ کے بعض اوقات آپ بازار چلے جاتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا کہ بارش کا دن تھا تو سرکار دو علیہ وسلم بازار گئے تو ایک آدمی کے پاس کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا یا گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو سرکار دو علیہ وسلم گئے تو وہ ساری کی ساری خشک۔ سرکار نے پوچھا ابھی تو بارش ہوئی ہے تو یہ تیری گندم ساری خشک، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اندر والی اوپر والی نیچے کر دی ہے تاکہ گاہک پریشان نہ ہو، کوئی لے ہی جائے۔ تو یہ بازار کا واقعہ۔ تو سرکار دو علیہ وسلم بازار جایا کرتے تھے، معلومات لیتے تو حالات کیسے۔ کل میں بازار میں گیا تو ایک دکاندار سے میری بات چیت ہوئی تو اس سے میں نے پوچھا صورتحال کیا ہے؟ اس نے کہا ظلم ہی ہو رہا ہے، مصنوعی مہنگائی نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا، کچھ سرکاری مہنگائی نے اور مصنوعی نے۔ اس نے ایک چیز ہے وہ 2 کوالٹی میں آ رہی ہے، ایک قیمت 7 ساڑھے 7 ہزار ہے، اور جو 19-20 کے فرق کے ساتھ 2 نمبر چیز آ رہی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 4,000 ہے۔ دکاندار کوشش کر رہا ہے، شیطان کے کہنے پہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے وہ 2 نمبر 4,000 والی چیز لے آ کر وہ گاہک کو اصل بنا کے 7 اور 8,000 میں بیچے۔ اب گاہک کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ 1 نمبر کیا ہے، 2 نمبر کیا ہے۔ یہ بے ایمانی اور 2 نمبری دکاندار کو، اس کو تو پتا ہے نا میں 2 نمبر بیچ رہا ہوں، تو 2 نمبر بیچ رہا ہے تو 2 نمبر کی قیمت لے، اس میں بھی تو پرافٹ ہے۔ 1 نمبر بیچ رہا ہے تو 1 نمبر کی قیمت لے اور اس میں بھی پرافٹ ہے۔ اس کو پرافٹ تو دونوں صورتوں میں ملتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، نقل بیچ کے اصل کی قیمت لے رہا ہے۔ یہ قصور اس کا بھی نہیں ہے، اصل قصور شیطان کا ہے۔ شیطان روزانہ ہتھیار لے کر جاتا ہے، کہتا ہے حرام کمانا ہے، مال بنانا۔ تو شیطان کہتا ہے میں روزانہ صبح بھی شام بھی 3 ہتھیار لے کر ہر مالدار کے پاس جاتا ہوں، اور تاجر کے پاس جاتا ہوں، اور امیر کے پاس جاتا ہوں، جا کے کہتا ہوں، پہلی بات تو اس کے گلے میں پھندا ڈالتا ہوں کہ حرام کمانا ہے، غیر حلال طریقے سے کمائی کرنی ہے، نمبر 2۔ دوسرا پھندا کیا ہے، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، شیطان کہتا ہے جوان تیرے پاس بڑا مال ہے، ناجائز طریقوں پہ لٹا دے، کتوں پہ لٹا دے، گھوڑوں پہ لٹا دے، کنجروں پہ لٹا دے، گانا گانے والے پہ لٹا دے، شراب خانے میں لٹا دے، زناکاری میں لٹا دے، ظلم میں اور قتل و غارت گری میں لٹا دے، بدمعاشی اور بدفعلی میں لٹا دے۔ یہ فکر پیدا کرتا ہے، انسان خود بیٹھا گھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی بہادری کا وہ بل بوتے پہ یہ کر رہا ہوں، اصل میں اس کے پیچھے شیطان جو ہے اس کو وسوسے دے رہا ہوتا ہے۔
وہ وہم دے رہے ہو، اتنا تیرے پاس مال ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ آج کل مال لگتا ہے، قاتل بھی باہر آ جاتا ہے، زانی بھی باہر آ جاتا ہے، چور کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ڈاکو سے دنیا ڈرتی ہے، تیرے پاس اتنی جائیداد ہے، مال بہا دینا۔ یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، انسان اباش ہو جاتا ہے، اور وہ ان حرکتوں میں سارا دن کمایا، شام کو زنا کاری کے ضائع کر کے، سارا دن کمایا اور شام کو ظلم پہ اڑا دیا، حرام کاریوں پہ اڑا دیا۔ یہ شیطان کہتا میں دوسرا پھندا انسان کے گلے میں ڈال دیتا ہوں، تیرے پاس بڑا مال ہے، یہ بھی عیاشی کر لے، یہ بھی عیاشی کر لے۔ نمبر 3، وہ کہتے تیسرا بار میں یہ کروں گا، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ فِي حَقِّهِ مِنْ حَقِّهِ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے دل میں دنیا کی محبت اتنی پیدا کر دیتا ہوں، اتنی پسند کر دیتا ہوں کہ اس کا حق جگہ پہ مال خرچ کرنے کو دل کرتا ہی، میں اس کو یہ وہم دیتا ہوں اگر مال خرچ کیا، کسی غریب کو دیا، مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، بیوہ کی خدمت کی، تیرا تو مال کم ہو جائے گا، اور اس کو اتنی پسند کرا دیتا ہوں، وہ اتنی مال کے لیے، اس کا جینا مرنا ہی مال کے لیے ہو جاتا ہے، وہ روپیہ خرچ کر کے کسی حقدار پہ راضی نہیں ہوتا۔ کہتا یہ 3 پھندے روزانہ لے کر جاتا ہوں، صبح بھی اس کے گلے میں ڈالتا ہوں، شام کو پھر جا پہنچتا ہوں، سنا مال کما کے لایا ہے نا، اب اس کو ایسے خرچ۔ کیا خیال ہے اس مردود کے پھندے سے ہم بچ سکتے؟ یہ 14 صدیاں پہلے سے سرکار دو علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا ہے، اے امیرو، اے مالدارو، اے تاجرو، یہ کام تمہارے ساتھ ہونے والا۔ شیطان یہ صبح شام کرتا ہے۔ کیا خیال ہے ہم نے رحمان کی ماننی ہے یا شیطان کی ماننی ہے؟ ہم حضرت انسان، اللہ پاک نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، ہمیں چاہیے اگر مال ہو اور مال کمانے میں ایسا وسوسہ پیدا ہو کہ آج نہ اس کو لوٹ ہی لو، سمجھ لو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ رسول کا یہ پیغام نہیں۔ مال کما کے آئے، وسوسے بڑھ گئے اور انسان کا ذہن خراب ہونے لگا، برائی کی طرف، زنا کی طرف، چوری ڈاکہ کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے، بڑا مال ہے، سمجھ لو شیطان میرے اوپر وار کر رہا ہے۔ اللہ رسول تو ایسا چاہتے ہی نہیں ہے۔ اگر مال کی فراوانی ہے، رزق صحیح معنی اچھے طریقے سے نیکی کے راستے پہ خرچ کرنے کو جی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے شیطان نے تیسرا پھندا بھی گلے میں ڈال دیا ہے، اب یہ لٹکانے والا ہے۔ تو اس کے پھندے سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اچھے کاموں میں اپنا مال لانے چاہیے۔ اگر لگاتے رہیں گے تو ہم شیطان کے پھندے سے بچ جائیں گے، ورنہ نہیں۔ آخر حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، امام بزار نے نقل کیا ہے، فَكَانَ يُؤْتِ النَّاسَ عَطَاءَهُمْ فَجَاءَهُ رَجُلٌ۔ ابن مسعود کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، آپ ان کو خیرات دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک جوان آیا، فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، آپ نے 1000 درہم اس غریب اور فقیر آدمی کو دے دی۔ جب دے دیے نا، 1000 درہم خیرات کرنا، کسی غریب کی خدمت کرنا چھوٹا سا کام تو نہیں ہے۔ آج پاکستان کے حساب سے دیکھو تو لاکھوں روپے، 1000 روپے ان کی خدمت کی اور ساتھ رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ فرمایا ہمارے پاس مال آتا ہے پر میں فقیروں، غریبوں، حقداروں پہ خرچ کر دیتا ہوں، کیوں؟ 1000 روپے ایک آدمی کو دے دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، سرکار نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم الدینار والدرہم وہما مہلکاک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کو دینار و درہم نے ہلاک کر دیا، یہ دونوں چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میرے پاس مال آتا ہے تو مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی، یہ تو ہلاک کرنے والا ہے، اس خوف سے کہیں مجھے بھی ہلاک نہ کر دے، مجھے غلط راستے پہ نہ لگا دے، میں جتنا کماتا ہوں راہ خدا میں لٹا دے۔ اتنی خوبصورت فکر اور اتنی خوبصورت سیرت، کماتے تھے، کما کے غریبوں پہ بانٹتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا دار نہ ہو جاؤں، دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس کا حریص نہ ہو جاؤں، کوئی غلط راستے پہ نہ چل پڑوں، یہ تو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہلاک کرنے والی چیز روزانہ بانٹ دیتے تھے، نہ ہوگی نہ ہلاک ہوگا۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو انسان عزت کی کمائے اور عزت کی کھائے۔